سورہ فاتحہ کے مختصر سے مفہوم کے بعد ہم ایک حدیث کی روشنی میں اس صورت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے یا اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں۔ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے سوال کیا ہے، مانگا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری دوبارہ تعریف بیان کی، دوبارہ حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی مالک یوم الدین آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہاں سے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہو رہی ہے، وہاں سے رب کا جواب بھی آ رہا ہے۔ فَإِذَا قَالَ، پھر جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہی وہ آیت کریمہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کی جو 3 آیت تلاوت کی گئی، یہ آیت اللہ کے بارے میں تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، یعنی نہایت رحم والا ہے، مہربانی والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو شروع کی جو 3 آیت ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کی حمد و تعریف کے لیے ہوتی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جس سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین 3 آیت کے بعد جواب دیتا ہے ھذا لعبدی، یہی میرے بندے کے لیے۔ بندے نے کیا مانگا؟ ہدایت مانگا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ایک بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت چاہے یوں ہی کرے، چاہے خاص طور پر نماز میں کرے۔ یہاں نماز کے پس منظر میں بات جاری تھی، تو نماز میں اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت امام چاہے کرے چاہے مقتدی کرے، کیونکہ دونوں پر فرض ہے، تو ایسی تلاوت کے سلسلے میں بندہ جو ہے اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے گویا۔ تو یہ کتنی بڑی روحانیت ہے اور کتنی بڑی سعادت، اگر انسان اس حدیث پر غور کر کے نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس کی نمازوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ کسی حد تک جو ہے کم ہو جائیں گے یا پھر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بالکل تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن وسوسے کا آنا ایک فطری چیز ہے، لیکن مسلسل وسوسے آنا، مسلسل خیالات آنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں اگر انسان غور کرے گا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے مناجات کر رہا ہوں، اللہ سے چپکے مناجات کر اپنی بات سنا رہا ہوں اور اپنے رب کی بات کو بھی سن رہا ہوں، اس طرح سے جو ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا ہے، قسمت الصلاۃ، یہ نہیں کہا قسمت سورۃ الفاتحہ، میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو تقسیم کیا ہے۔ صلاۃ کیوں کہا؟ کیونکہ اہل علم نے کہا صلاۃ اس لیے کہا کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نماز ہوتی نہیں ہے، اتنا بڑا حصہ ہے یہ نماز کا کہ اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہہ دیا گیا ہے۔
اور آپ دیکھیں گے رب نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سے تقسیم کیا ہے. معنی یہ ہے کہ شروع کی 3 آیت رب کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس کی تعریف اور حمد ہوتی ہے، اور جو کہ شروع کی 3 آیت ہے، اور آخر کی 3 آیت جو ہوتی ہے وہ بندے کے لیے ہوتی ہے، جس میں بندہ مانگ رہا ہوتا ہے. اور شروع کا جو حصہ ہے وہ اللہ کی حمد ہے، آخر کا جو حصہ ہے دعا ہے. تو حمد اور دعا دونوں اکٹھا ہو گئے ہیں. اور اس آیت کریمہ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دعا مانگنے کے آداب ہوا کرتے ہیں. کیا آداب ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی جائے. جس سے مانگ رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ ہے کون. تو جب معلوم ہوگا جبھی تعریف کریں گے. آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کسی سے مانگنے کو جائیں گے، آپ کو معلوم نہیں وہ کون ہے تو کیسے؟ ادب ہی نہیں ادا ہو پائے گا. تو 3 آیت ادب بتاتی ہے مانگنے سے پہلے، پھر اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ بندہ کہتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے سورہ فاتحہ کا جو ہے مختصر سا مفہوم اور اس کی عظمت کو دیکھا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ زلزال، جہاں سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ صورتیں یاد ہونی چاہیے، سورہ زلزال یا سورہ زلزلہ جس کو کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے معنی کو، ترجمے کو اور اس کے مفہوم کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما. آمین.